حیدرآباد کے حقوق کے لیے، شہری سندھ کے حقوق کے لیے، پورے سندھ کے حقوق کے لیے، پورے سندھ میں جتنے سندھ میں رہنے والے جتنے باشندے ہیں ان کے حقوق کے لیے بات کر رہی ہے۔ یہاں حیدرآباد کے نوجوانوں کے پاس نوکری نہیں ہے جناب، نوکری نہیں ہے۔ یہاں حیدرآباد کے بچوں کو نوکری نہیں ملتی، بچیوں کو نوکری نہیں ملتی۔ ایک تا 15 گریڈ پہ جو اقربا و پروری ہے وہ ایک اپنی جگہ، سروس کمیشن میں جو دھاندلی کی ہے وہ آپ کے سامنے جناب۔ سروس کمیشن کے جو ایگزام میں دھاندلی کی گئی ہے اس میں میرے ہزاروں بچے حیدرآباد کے بھی شامل تھے جن کے ساتھ زیادتی ہو گئی، باقی ڈسٹرکٹ کے بھی تھے۔ تو کیا اسی طرح ساری زیادتیاں چلتے رہیں اور ہم سب چپ ساتھ کے بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے جی پیپلز پارٹی کے پاس اقتدار ہے، وہ سب کر سکتی ہے، ان کے پاس چونکہ نمبرز گیم ہے، وہ قانون بھی بنا سکتی ہے، وہ بدترین رہنے والے شہروں میں شمار ہونے لگ گیا ہمارے شہروں کا، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہم اسی طرح بیٹھے رہیں؟ نہیں جناب، ہم باشعور لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر حق نہیں دیا جائے گا تو پھر ہم اپنا حق چھیننا بھی جانتے ہیں، ہمیں سارے راستے پتہ ہیں۔ آج اس پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو یہ بنیادی مسائل جو میں نے آپ کو حیدرآباد کے آپ کے سامنے گنوائے ہیں وہ تمام مسائل سے ایک ایک میرا حیدرآباد کا شہری جو ہے وہ نبرد آزما ہے، پریشان ہے۔ کسی کو بجلی کی پریشانی ہے، کسی کو پانی کی پریشانی ہے، کسی کے یہاں سیوریج بہہ رہا ہے، کسی کے پاس ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے، سرکاری اسکولوں کا حال آپ کے سامنے ہے، صحت کی جو سہولیات ہیں وہ آپ کے سامنے، حیدرآباد والے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ساری انتظامی بات ہے۔ یہ انتظامی کام ٹھیک کرنے کی ذمہ داری جس حکومت کی ہے وہ اپنے نکمے پن کے عروج پہ پہنچ گئی ہے، عروج پہ پہنچ گئی ہے۔ لوگ پریشان ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ ایسی صورتحال میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے، جیسا میں مختلف شہروں میں جا کے یہی بات کر رہا ہوں، آج حیدرآباد میں دوبارہ یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں، آج سے 9 مہینہ پہلے حیدرآباد میں یہی بات بول کے گیا تھا میں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے جس طرح شہری سندھ میں 2024 کے الیکشن میں اپنا مینڈیٹ واپس لیا ہے، انشاءاللہ بلدیاتی حکومت میں، بلدیاتی نظام میں یہ جو 3rd ٹیئر کے الیکشن ہونے والے ہیں، انشاءاللہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ان سے کراچی بھی واپس لے گی، حیدرآباد بھی واپس لے گی، میرپور خاص بھی واپس لے گی، نواب شاہ بھی واپس لے گی، سکر بھی واپس لے گی۔ شہری سندھ ہمارا ہے، اس کا ادھر کے لوگ، ادھر کی میری مائیں، ادھر کی میری بہنیں، یہ ایم کیو ایم کو ووٹ اینڈ سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے نکمے اور نااہلی پن کی وجہ سے پریشان ہو چکے ہیں، اور اسی پریشانی میں جب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حیدرآباد سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ حیدرآباد میں کل انشاءاللہ بروز ہفتہ ہم کوہ نور چوک پر ریلی کی صورت میں آئیں گے، یہاں چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور دیگر ہمارے اکابرین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان حیدرآباد کی عوام سے بات کریں گے، یہ وہ سارے مسائل رکھیں گے کہ جن سے حیدرآباد کے شہری جو ہے وہ نبرد آزما ہے۔ تو آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا بنیادی مقصد یہ بات ہے کہ یہ حیدرآباد شہر پیپلز پارٹی کے 18 سالہ اقتدار سے اب پریشان ہو چکا ہے، بدزن ہو چکا ہے، آپ کے نکمے پن سے بدزن ہو چکا ہے۔ اب حیدرآباد کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے، اور وہ فیصلے کرنے کا پہلا سلسلہ، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوری راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، ہم جمہوری روایات کا پاس رکھنے والی جماعت ہیں، تو کل بروز ہفتہ حیدرآباد کی عوام سے میری گزارش ہوگی آپ لوگوں کے توسط سے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اس پروگرام میں شرکت کرے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرے، اس متعصب صوبائی حکومت کے خلاف، اس نکمی صوبائی حکومت کے خلاف، اس نااہل صوبائی حکومت کے خلاف آپ فیصلہ سنائیں کہ حیدرآباد کے لوگ جو ہیں وہ آپ کی حکومت سے، آپ کی طرز حکمرانی سے بدزن ہو چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں، اور یہ سلسلہ صرف حیدرآباد تک نہیں رکے گا۔ میں 15 دن پہلے میرپور خاص گیا، ٹنڈوالا یار گیا، اور وہاں یہی بات بول کر آیا تھا، میں حیدرآباد بھی آیا تھا، میں یہی بات بول کر آیا تھا کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ پوری متحدہ قومی موومنٹ پاکستان آپ کے پاس ہوگی، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی قیادت آپ کے پاس ہوگی اور آپ سے بات کرے گی۔ تو کل حیدرآباد میں ہفتے والے دن پروگرام ہے، انشاءاللہ اتوار والے دن
ٹنڈولا یار ہو، ٹنڈو جام ہو، میرپور خاص ہو، ہم ادھر بھی پاور شو کر کے دکھائیں گے، انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ شہر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے شہر ہے، یہاں کے لوگ متحدہ قومی موومنٹ سے محبت کرتے ہیں، یہاں کے لوگ متحدہ قومی موومنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ سیاسی شرارتیں اور وہ جیری جو انہوں نے پچھلے بلدیاتی الیکشن میں کر دی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمراں جماعت نے، وہ جیری اس دفعہ شہری سندھ کے لوگ آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ یہ شہری سندھ کی تمام نمائندگی انشاءاللہ متحدہ قومی موومنٹ واپس اپنے ہاتھوں میں لے گی، اور اسی طرح کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکر، نواب شاہ، میرپور خاص، نواب شاہ اور سکر، یہ تمام وہ شہر ہیں جہاں پر ہمارا مینڈیٹ ہے، ووٹ ہے، سپورٹ ہے، لوگ پسند کرتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو، وہ سارے ہمارے جو شہر ہیں ہم انشاءاللہ ان سے واپس لیں گے، اور یہ شہر کے تمام بنیادی مسائل ہیں جن کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا، اس کو حل کرنے میں انشاءاللہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اپنا کلیدی کردار ادا کرے گی۔ اور بات یہ صرف شہری سندھ تک نہیں رہے گی جناب، آج عمرکوٹ بھی برباد ہے، کشمور بھی برباد ہے، شکارپور کا حال برا ہے، لڑکانہ کا حال برا ہے، یہ وہ شہر جہاں پہ ان کے شہید دفن ہے اس کو ٹھیک نہیں کر سکے جناب، وہ شہر جہاں پہ ان کے شہید دفن ہے ادھر بھی بنیادی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بالعموم سندھ میں رہنے والے ایک ایک باشندے کا مقدمہ لڑے گی، انشاءاللہ سندھ میں اپنی سیاسی پوزیشن متحدہ قومی موومنٹ ریکلیم کرے گی، اور لوگ پیپلز پارٹی کی بیڈ گورننس سے اکتا چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں، لوگوں کو اب وے آؤٹ چاہیے، لوگوں کو آلٹرنیٹ چاہیے، لوگ اب بات کر رہے ہیں، تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے، ہم نے حکومتیں چلائی ہیں، ہم نے صوبہ چلایا ہے، انشاءاللہ ہم آگے بھی یہ صوبہ چلا کے دکھائیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں کے توسط سے ایک مرتبہ پھر میں یہ بات کروں گا کہ کل ہفتے والا دن کوہ نور چوک سے لے کر لبرٹی تک یہ فقید المثال ریلی ہوگی، جس میں چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی اور ہماری جتنی مرکزی کابینہ کے لوگ ہیں وہ سارے موجود ہوں گے۔ حیدرآباد والوں سے گزارش ہے کہ حیدرآباد کی میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بزرگ، وہ تمام لوگ حیدرآباد کے لیے اس پروگرام میں شامل ہو۔ حیدرآباد کے حقوق کی بات ہوگی، حیدرآباد کے رائٹس کی بات ہوگی، حیدرآباد میں جو مظالم ڈھائے گئے ہیں اس پہ بات ہوگی، اور حل کی بات کریں گے جناب، وے آؤٹ نکالیں گے۔ اس طرح حیدرآباد والوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ہم میں کلیئرٹی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور انشاءاللہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یہ کام کرتی آئی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کر لے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ میں نے جیسے پورا بریف کر دیا کہ یہ پروگرام متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا پروگرام ہے، اور ویلکم نہیں بھائی، ہم تو یہاں رہتے ہیں، ہماری پریزنس ہے یہاں پہ الحمدللہ، ہمارے قومی صوبائی اسمبلی کے ممبران موجود ہیں، آبویسلی پارٹی ہیڈ جو ہے وہ حیدرآباد آ رہے ہیں، خاص مقصد ہے، میں مقصد آپ کے سامنے بتا چکا ہوں، اس حوالے سے یہ ساری چیزیں، اور یہ پروگرام متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا پروگرام ہے۔ MQM پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ حیدرآباد میں آپ کے سامنے کل لاکھوں کا مجموعہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ مسائل دیکھیں، یہ جن مسائل پہ ہم فوکس رکھ کے بات کر رہے ہیں، یہ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، یہ تو بنیادی ضروریات زندگی کی باتیں ہیں یار۔ اگر آپ کے گھر میں پانی نہیں آ رہا تو میں آپ کی بات نہیں کروں تو پھر میرا سیاست میں ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر میں شہری سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا حیدرآباد کے میرے گھروں میں اگر بجلی نہیں آ رہی تو اس پہ میں بات بھی نہ کروں یار؟ ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں ہے میں بات بھی نہ کروں، تعلیم کی سہولت نہیں ہے میں بات بھی نہ کروں، صحت کی سہولت نہیں ہے میں بات بھی نہ کروں؟ اور بھائی ہم بات کریں گے اور ٹھوک بجا کے کریں گے، کیونکہ انہی لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، سپورٹ دیا ہے، مینڈیٹ دیا ہے، آج سے نہیں پچھلے 40 سالوں سے حیدرآباد یہ کام کرتے ہوئے آ رہا ہے، تو حیدرآباد کو اس طرح چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ تو
ایسے محکمے جن کا ڈائریکٹلی تعلق عوام سے ہوتا ہے نا، صحت کا محکمہ ایسا محکمہ ہے جس سے ہر ایک شہری جو ہے اس کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے محکموں کو لے کر بھی اس طرح کی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ آپ حیدرآباد والے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں تو بار بار مثال دیتا ہوں۔ بجٹ میں نے سول اسپتال حیدرآباد کی بات کی تھی، کیا کہا تھا میں نے؟ چلے جائیں ابھی حیدرآباد سول اسپتال میں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنی صحت کا نظام اچھا ہے۔ چھوڑ دیں ان کی باتیں، چھوڑ دیں میری بھی باتیں، میری جماعت کی باتیں، آپ خود جائیں ویریفائی کریں کہ کیا واقعتاً صحت کی سہولیات اس طرح کی ہیں جس طرح کی ہمیں بتلائی جاتی ہیں۔ نہیں جناب، ایسا کچھ نہیں ہے۔ رہی بات ایڈز کے، ان کا بس نہیں چلے، یہ لڑکانہ سے شروع ہوا تھا آؤٹ بریک 2020-19 میں، یاد ہوگا آپ کو۔ اب وہ صورتحال اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ کا وہ اسپتال ہے، ولی کا اسپتال ہے، اور وہاں پر لگ بھگ 96 بچے جو ہیں، ان میں جو ہے وہ ایڈز وائرس کی جو ہے، جی بالکل، اس میں 2 بچوں کی اموات بھی ہو چکی ہے۔ یہ وہی ڈٹائی ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہاں نظام برباد ہو چکا ہے، مگر کہنا یہ ہے کہ سب اچھا ہے۔ تو یہ فیصلہ پھر ہم عوام نے کرنا ہے، آپ عوام نے کرنا ہے کہ کیا واقعتاً جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ ٹھیک ہے۔ بھائی میں اگر یہاں بیٹھ کے یا میری جماعت یہاں بیٹھ کے ہم یہاں جو باتیں کر رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں، اگر یہاں صحت کا نظام ٹھیک ہوتا تو آپ ہی مجھ سے سوال کر رہے ہوتے کہ علی خورشیدی صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں، صحت کا تو بہت اچھا نظام ہے اس حیدرآباد میں۔ تعلیم کا نظام اچھا ہوتا تو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہوتے کہ علی خورشیدی صاحب آپ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں، یہاں تعلیم کا نظام بہت اچھا ہے، یہاں ٹرانسپورٹ کی سہولیات بہت اچھی ہیں۔ یہ وہ ساری باتیں جو حکومتی لوگ کہتے ہیں۔ میں دیکھیں میں تو اسمبلی کے فلور پہ ہمارے اراکین بیٹھے ہوئے ہیں، چیخ کے ہم نے حیدرآباد کا مقدمہ پیش کیا، کراچی کا مقدمہ، میں خاص حیدرآباد میں موجود ہوں تو آج حیدرآباد کی بات کروں گا۔ حیدرآباد کے ایک ایشوز کو لے کے میرے اراکین اسمبلی نے، MQM کے اراکین اسمبلی نے مدلل گفتگو کی اور اپنے تئیں حیدرآباد کا مقدمہ پیش کیا۔ میں نے بحیثیت اپوزیشن لیڈر میں نے صحت کی صورتحال پہ ایک مثال دے دی تھی، پتہ لگ گیا تھا ان کو کہ کیا صورتحال ہے۔ تو دیکھیں کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا ہے، لوگوں کا اس نظام پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے۔ لوگ اب سوال کر رہے ہیں کہ کیا ایسی جمہوریت ہے؟ تو پھر یہ والی باتیں بڑی خطرناک آگے تک بڑی خطرناک حد تک چلی جائیں گی۔ تو اس کو کرٹیل کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کو بند کرنا ہے، تو اس کے لیے کسی نہ کسی کو تو اسٹیپ لینا ہوگا نا۔ تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بینگ اے سیکنڈ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی آف دا پروونس آف سندھ یہ انیشیٹو لے رہی ہے۔ یہ بات میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں، میں نے سکھر میں کہی تھی، میں نے میرپور خاص میں کہی تھی، میں نے حیدرآباد میں کہی تھی کہ ہم اپنی سیاسی پوزیشن ریکلیم کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والے بلدیاتی الیکشن ہو، آنے والا جنرل الیکشن ہو، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اپنی سیاسی پوزیشن انشاءاللہ ریکلیم کرے گی۔ ہم اس طرح شہروں کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتے بھائی۔ ایک لے لیتے، سب سے لے لیتے۔ جی بولیں۔